یہ ان کی باتوں کو یقین کر لے گا کہ شام کو جب سوئے گا تو کفر کی حالت میں سوئے گا، اور شام کو ایمان کی حالت میں سوئے گا لیکن صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا۔ تو ایمان اور کفر جو ہے وہ انسان کا صبح اور شام کے درمیان تبدیل ہونے لگ جائے گا۔ تو ایسے دور میں پھر نجات کا راستہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی علم کی اور تربیت کی ذمہ داری سونپی، یعنی علماء اور اہل اللہ۔ علماء جو ہیں ان کا علم انسان کو اس فتنے سے بچانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور پھر اللہ والوں کی صحبت اسی علم کے مطابق آپ کو عمل کرانے کی تربیت کا ذریعہ ہے، کیونکہ علم اگر انسان حاصل کر لے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے تو بھی خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کو اپنے علم کے اوپر آہستہ آہستہ اعتماد اور یقین ختم ہونے لگ جائے۔ اس وجہ سے جب تک انسان اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا علم کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا ایک مسئلہ درپیش ہے ہم سب مسلمانوں کو تقریباً، کہ فقیر بھی اس میں شامل ہے، وہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں چین اور سکون ختم ہو گیا، اور ہر طبقہ اس کے اندر شامل ہے۔ دیندار طبقہ بھی شامل ہے اور دنیا دار طبقہ بھی شامل ہے۔ دیندار سے مراد وہ لوگ جو دین پر چل رہے ہیں، دین کے ساتھ منسلک ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی پریشانی کے اندر ضرور مبتلا ہے۔ اگر ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو کسی دوسری پریشانی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس فقیر نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے دو جگہ سے کچھ پڑھا، یہی بات سمجھانے کے لیے کہ اس کا کیا حال ہے، کہ ہماری زندگیوں سے سکون کیوں چلا گیا، اور ہر کوئی یہ دعوت بھی دیتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر کے بغیر سکون نہیں آتا۔ یہ بات بھی 100% درست ہے، لیکن اللہ والوں کی نظر میں ذکر کا کیا مطلب ہے وہ ہم نہیں سمجھتے۔ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ کیونکہ سکون اور چین جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ بے شک اللہ نے ایسے ہی فرمایا، لیکن اللہ والے ذکر کا کیا مطلب لیتے ہیں، کون سا ذکر سکھاتے ہیں جس سے چین آ جائے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ علم کے ساتھ وابستہ ہیں، جو لوگ دعوت و تبلیغ کے ساتھ وابستہ ہیں، جو لوگ خانقاہوں کے ساتھ وابستہ ہیں، پریشانیاں تو ہر طبقے کے ساتھ ہیں، ذکر تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ فقیر ایسے آدمی کو بھی جانتا ہے جو روز کا 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتے تھے، لیکن پریشانیاں تو ان کو بھی گھیری ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان والوں کو میری یاد جو ہے وہی سکون دیتی ہے، وہی چین دیتی ہے۔ تو ہم یہ ذکر تو کر رہے ہیں، تلاوت بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ذکر ہے، اور خود اللہ کا ذکر کسی بھی شکل میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف، یہ سب ذکر کی مختلف قسمیں ہیں، دعائیں ہیں وہ بھی ذکر میں شامل ہیں۔ تو یہ ہم سب کر تو رہے ہیں، وظیفے تو ہم سب کر رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، لیکن پریشانی ہماری زندگی سے نہیں نکل رہی۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ چین اور سکون اللہ والوں کی نظر میں کس کو کہتے ہیں، اور وہ کون سا ذکر ہے جو ہم نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہمیں چین اور سکون نصیب نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ کا تو فرمان ہے، وہ تو اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو صرف میری یاد سے چین آ سکتا ہے، وہی سکون دیتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس وقت ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سکون آ جاتا ہے، اس وقت نماز پڑھ لی 10-15 منٹ کے لیے ہمارے دل کو سکون آ گیا، ذکر تلاوت کر لی 10-15 منٹ کے لیے آ گیا، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ گزر گیا، اس کے بعد پھر وہی پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ تو میں اللہ والوں کی زبان میں ان کے علم کے مطابق آپ کو چین کا اور سکون کا مطلب بھی سمجھانا چاہتا ہوں اور ذکر کا مطلب بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے سمجھیے کہ انسان کے دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں۔ قلب کہتے ہیں ایسی چیز جو الٹتی پلٹتی رہے، ایک جگہ پہ ٹکی نہ ہو، ٹھہری نہ رہے۔ تو جو چیز نہ ٹھہرے اس کو بے چینی کہتے ہیں۔ اور سکون اور اطمینان کا مطلب ہے کہ کوئی چیز چلنے سے رک جائے ایک جگہ پر، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو چین آ گیا، سکون آ گیا۔ تو یہ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قلب جو ہے یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس کا رخ ایک طرف نہیں رہتا۔ یہ ہمارے قلب کا رخ کہاں ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک؟ یا تو میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں، مجھے اپنی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میرے دل کا رخ اس وقت میری طرف ہوتا ہے، یا میں اپنے ماحول کے کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہوں، گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، زمینوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، مال کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تو میرے دل کا رخ جو ہے
وہ میری طرف سے ہٹ کے ان چیزوں کی طرف چلا گیا، اور کبھی کبھار تھوڑی دیر کے لیے میرے دل کا رخ اللہ کی طرف بھی ہو جاتا ہے۔ تو جس دل کا یہ حال ہو کہ صبح سے لے کے شام تک پھر رہا ہو، چکر لگا رہا ہو، تو اس کو اسی کا نام بے چینی ہے۔ تو اس کو چین کیسے آئے گا؟ تو اللہ والے جو ذکر کا طریقہ بتاتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ وہ آپ کے دل کا رخ، کہتے ہیں کہ اپنے سے بھی ہٹاؤ، ماحول سے بھی ہٹاؤ، اور اس کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف کرنے کی کوشش کرو، اور اتنا کرنے کی کوشش کرو کہ پھر یہ اللہ سے منہ نہ پھیرے۔ جب دل کا رخ اللہ کی طرف اس حالت میں چلا جائے گا کہ وہ اللہ سے منہ پھیرنا ہی نہیں چاہے گا، تو اس وقت اصل میں وہ ٹھہر جائے گا، اس وقت اس کو سکون اور چین آ جائے گا۔ تو سکون اور چین کا مطلب سمجھیں اللہ والوں کی تعلیمات کے اندر کہ سکون کیسے حاصل ہوگا۔ تو وہ جو ذکر اللہ والے کرواتے ہیں وہ اصل میں اس لیے کرواتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو۔ خود اللہ نے بھی اس کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ یہ انسان جب زمین پر جائے گا تو یہ اپنے ماحول کی وجہ سے پریشان رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہم پر مہربانی اور رحمت فرمائی کہ ہمیں خود اذکر اللہ ذکراً کثیرہ کا حکم دیا کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ وہ یہی سبب تھا کہ اگر ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے تو نتیجہ یہ کہ آہستہ آہستہ ہمارے دل کا دھیان اللہ کی طرف رہنے لگ جائے گا، اور جب اللہ کی طرف رہنے لگ جائے گا تو وہ دل جو ہے وہ الٹے گا پلٹے گا نہیں، سیدھا رہے گا ایک طرف۔ یہ تو ہے سکون اور چین کا مطلب۔ اب آئیے کہ وہ ذکر جو آپ کو چین دیتا ہے، وہ ذکر کا کیا مطلب ہے اللہ والوں کی زبان۔ تو اس فقیر نے دوسری جگہ سے آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے یہ ذکر اتارا۔ یہاں ذکر سے مراد اللہ کا کلام اور قرآن مجید، شریعت اور ہدایت ہے، کہ ہم ہی نے یہ اپنا کلام اتارا ہے، اس کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمایا۔ تو یہ اللہ نے جو ہدایت ہمیں بھیجی قرآن کی شکل میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو اس میں ہمیں کیا بتانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ؟ اللہ والے اس ذکر کی طرف متوجہ کرتے ہیں آپ۔ جب ہمیں وہ ذکر سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہماری زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ وہ ذکر جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا پورا قرآن ذکر نصیحت ہے، بھلائی کی بات ہے اس کے اندر۔ تو اللہ والے جو ذکر کراتے ہیں ابتدا میں، شروع کے اندر تو بیعت کرنے کے بعد وہ یہی تسبیحات ہی بتاتے ہیں آپ کو، تعداد بھی بتاتے ہیں۔ یہ تو ذکر کی الف با تا ہے، یوں سمجھیں۔ یہ ذکر کا وہ قاعدہ ہے جو بچوں کو ناظرہ پڑھانے سے پہلے اس کو ان کے الفاظ کو پکایا جاتا ہے، لیکن اصل ذکر یہ نہیں۔ کیونکہ ہم جو قاعدہ پڑھتے ہیں مدارس کے اندر قرآن کو پڑھنے کے لیے، تو قاعدہ تو مقصود نہیں ہوتا، مقصود تو ہوتا ہے اللہ کا کلام پڑھنا۔ تو یہ جو ذکر اللہ والے کراتے ہیں، تعداد بتا دیتے ہیں، فلاں اللہ کا نام اتنی دفعہ لو، اتنی دیر ٹائم کے حساب سے لو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے دل کو عادی بنانا ہوتا ہے اس بڑے ذکر کے لیے جو یہ فقیر سمجھانا چاہتا ہے، جو ذکر آپ کو دنیا کے اندر چین اور سکون عطا کرے گا۔ اب یہ جو ذکر اللہ نے اتارا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اس میں الحمد سے لے کے والناس تک اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کے اندر ہمارے لیے کون سی چیز اتاری، وہ اصل میں اس وقت سمجھانا مقصود ہے۔ اس کو سمجھنے آج یہ نواب شامی بھی اس فقیر نے، وہاں وقت تھوڑا تھا اس لیے بات پوری نہ ہو سکی۔ یہ فقیر چاہتا تھا کہ چلو اس کا کچھ حصہ آپ لوگوں کو بھی پیش کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے ہماری زندگی میں، اور پریشانیاں جو ہیں یہ ہم سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ تو ذکر کا معنی، یہ ذکر اللہ نے کیوں اتارا، قرآن اور ہدایت اور شریعت کیوں اتاری، اس کے لیے قرآن مجید میں ایک اجتماع کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور وہ فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ایک اجتماع ہوا تھا آسمان پہ، اس کے اندر آپ بھی موجود تھے، یہ فقیر بھی موجود تھا، سارے انسانوں کی روحیں اس اجتماع کے اندر موجود تھیں، اور اس اجتماع کے اندر اللہ نے صرف ہم شامل نہیں تھے، بلکہ اللہ نے آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ساری مخلوق جو اللہ نے پیدا کی تھی اس اجتماع کے اندر شریک ہوئی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس اجتماع کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ دینا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے ساری مخلوق کو گواہ بنانے کے لیے اس اجتماع میں شریک کیا، اور پھر اللہ نے سوال کیا ساری مخلوق سے کہ میں ایک امانت دینا چاہتا ہوں، کون سی مخلوق ہے جو مجھ سے امانت لے، اور جس مخلوق کو میں کہوں میری طرف سے وہ امانت اس کو ادا کرے۔ جیسے کوئی آدمی آپ کو ایماندار سمجھتا ہو اور وہ آپ سے کہے بھائی دیکھو یہ 10 لاکھ روپے ہیں، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا ایک فلانا دوست ہے وہ اس وقت یہاں ہے نہیں، اس کو میں دے نہیں سکتا، تو وہ جب بھی تم سے رابطہ کرے تو یہ تم 10 لاکھ روپے اس کو دے دیں، یہ اب میرے پاس تمہاری امانت ہے اور اس کی بھی امانت ہے تمہارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے سب سے خطاب کیا کہ کون سی مخلوق ہے جو میری طرف سے امانت میں ایک امانت دینا چاہتا ہوں، کون سی مخلوق ہے جو وہ امانت مجھ سے لے اور پھر جس مخلوق کو میں کہوں وہ میری طرف سے اس کو ادا کرے۔ تو ساری مخلوق نے ہاتھ کھڑے کر لیے، آسمان بھی ڈر گیا، پہاڑ بھی ڈر گئے، زمین نے بھی انکار کر دیا، میں نے اور آپ نے اقرار کیا کہ ہم وہ امانت لیں گے، ہم نے وہ ذمہ داری اٹھائی، اور اس لیے نہیں اٹھائی کہ ہم نے کوئی خوشی کے اندر ہم نے سمجھا کوئی انعام تقسیم ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اس امانت کو سمجھنے کی اور امانت کو ادا کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہم انسانوں کے اندر رکھی، اس لیے ہم نے کہا کہ ہم وہ امانت اٹھائیں گے، اگرچہ اس وقت ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ امانت کیا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کس کو دینی ہے، کیسے دینی ہے، یہ ہمیں کچھ علم نہیں تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، دیکھو اس نادان کو کہ ابھی تو میں نے صرف امانت لینے کا کہا ہے، یہ کہ کہہ بیٹھا ہے کہ میں ادا کروں گا، تو یہ تو نادان ہے، ابھی اس کو پتہ ہی میں نے بتایا نہیں امانت کیا ہے، یہ بھی میں نے نہیں بتایا کس کو دینی ہے، یہ بھی میں نے نہیں بتایا کہ کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، تو اسی اللہ تعالیٰ نے یہ ظلوما جہولا جو ہے یہ پیار سے فرمایا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ انسان ہی میری امانت کو لے سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور جس مخلوق کو میں چاہوں گا اس کو یہ دے سکتا ہے، اس لیے ظلوما جہولا فرمایا کہ یہ ہمیں یہ محبت اور پیار کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری مخلوق کے سامنے، کیونکہ ساری مخلوق جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کا لفظ تو ادا کیا، امانت تو نہیں سمجھائی، تو سب کے سامنے اللہ نے ہماری عزت رکھی کہ دیکھو اس نادان کو کہ یہ کہہ بیٹھا ہے کہ میں امانت اٹھاؤں گا، نادان ہی ہوا نا، جیسے کوئی بڑا بچہ باپ اگر کوئی بڑا کام کہے، سب بچوں کو اپنے جمع کر کے کہے آج بھی میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، کون بچہ میرا کام کرے گا، تو سب سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ کہ ابا جی میں کروں گا، تو باپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی تو یہ چلنا شروع کیا ہے جس نے ابھی تو اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، تو وہ پیار سے اس کے گالوں کے اوپر ہاتھ مارتا ہے، وہ بے وقوف نادان، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کر سکتا ہے، ہمت ہے اس میں، لیکن ابھی تو بچہ ابھی تو بیوقوف ہے، ابھی سے اتنا بڑا کام کیسے کرے گا جو میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں کرنے کے لیے۔ تو یہ ظلوما جہولا کے جو الفاظ تھے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس ساری اجتماع میں ہماری عزت رکھنے کے لیے کہہ دی کہ یہ کہہ تو بیٹھے ہیں امانت اٹھانے کا، لیکن ساری مخلوق سوچے گی اس انسان کو دیکھو اللہ نے امانت کی تفصیل تو بتائی نہیں، اور یہ کہہ بیٹھا ہے کہ میں ادا کروں گا، اس لیے ظلوما جہولا فرمایا۔ وہ امانت کیا تھی؟ اب یہ امانت بھی اس انا نحن نزلنا ذکر کے اندر شامل ہے کہ نہیں؟ ہم نے جو کلام اتارا، جو قرآن اتارا، اسی کے اندر یہ آیت ہے نا، یہ امانت کی آیت اسی کلام کے اندر ہے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بھی اس ذکر میں شامل ہے کہ نہیں؟ تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، اللہ کی امانتیں ادا کرنے میں، اللہ کے رسول کی امانتیں ادا کرنے میں، اور جو امانتیں تمہارے سپرد کی گئی ہیں ان کے ادا کرنے میں خیانت نہ کرنا، اور تم جانتے ہو اس بات، تمہیں علم ہے اس چیز کا کہ امانت کیا چیز ہے اور کیسے دینی ہے، ایمان والوں کو خطاب کیا۔ اور بھی دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا امانتوں کا، اور پھر یہ بھی فرمایا ان العہد کان مسئولا، کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر کے زمین پر آئے ہو اور تم سے اس وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ وعدہ یہی تھا جو ہم نے کیا تھا، اس کو علماء کی زبان میں عہد امانہ کہتے ہیں، یعنی وہ جو امانت ادا کرنے کا وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا، اس وعدے کے بارے میں قیامت میں ہمارے سے سوال ہوگا کہ امانت جو تم نے کہا تھا میں اٹھاؤں گا، دی کہ نہیں دی۔ اب ہمیں امانتوں کا علم تو نہیں تھا، وہ امانتیں کیا چیز تھیں؟ وہ امانتیں تھیں اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق۔
اس کو مفسرین نے امانت لکھی. یعنی ہمیں زمین پر اللہ نے بھیجا تو ساتھ بھیجا کہ تم زمین پر چلے جاؤ، میری طرف سے ہدایت آئے گی، میرے پیغمبر لے کر کے تمہیں ہدایت. وہ ہدایت کس، اس میں ہدایت میں کیا چیز ہوگی؟ امانتوں کے اور حقوق کی ہدایت ہو. زمین پر رہ کے تم نے میرا بھی حق ادا کرنا ہے، وہ تمہارے پاس میری امانت ہے، اور میرے بندوں کے حقوق بھی تم نے ادا کرنے ہیں، وہ بھی تمہارے پاس میری امانت ہے. لیکن اس کا علم انبیاء تمہیں دیں گے، کون کون سی امانت، کون کون سے حقوق ہیں بندوں کے اور اللہ کے. لیکن یہ جو آخری امت ہے، اس امت کو اللہ نے وہ بڑا انعام عطا کرا ہے اس اجتماع کے اندر جو اس سے پہلی امتوں کو عطا نہیں فرمایا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو امانتوں کا علم دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے حقوق کا علم نہیں بتایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف حقوق العباد کا علم نہیں دیا، ہم نے صرف بندوں کی امانتیں ہمیں اللہ نے سپرد نہیں کی ہمارے، بلکہ امت محمدیہ کے سپرد اللہ نے ساری مخلوقات کی امانتیں اور ان کے حقوق ہمیں دے دی. یہ عزت بخشی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، کیونکہ اس اجتماع میں ساری مخلوق شامل تھی. تو سارے اب ترستے رہے بھائی ہمارا حق کب ادا کرے گی، کون سا انسان ہوگا جو ہمارے حقوق ادا کرے گا. تو وہ مخلوق بھی انتظار کرتی رہی. لیکن جب باری آئی آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق جو انتظار میں تھی، بھئی ہم بھی تو اس امانت میں، اس اجتماع میں ہم بھی شریک تھے، ہماری امانتوں کا تو کوئی ذکر نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر ساری مخلوقات کے حقوق جو تھے اس کا علم ہمیں پہنچا دیا. ہم وہ امت ہیں جو اب آسمانوں کے حقوق بھی ادا کر رہی ہے، زمین کے حقوق بھی ادا کر رہی ہے، پہاڑوں کے حقوق بھی ادا کر رہی ہے، جنت کے حقوق بھی ہم ادا کر رہے ہیں، جہنم کے حقوق بھی ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ کے عرش کے حقوق بھی ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ کی کرسی کے حقوق بھی ہم ادا کر رہے ہیں زمین پر رہتے. یہ عزت دی اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو. اور یہ ہم نے حقوق ادا کرنے. امانت، اب امانت کا دوسرا نام کیا ہے؟ حقوق. جب ہم کسی مخلوق کا حق ادا کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو کیا چیز ادا کریں گے؟ امانت ادا کریں. وہ امانت کس کی تھی؟ اس مخلوق کی تھی. رکھوائی کس نے تھی میرے پاس؟ اللہ نے. اس بات کو میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے سے پہلے سمجھیں کہ امانت کیا چیز ہے. امانت نام ہے حقوق کا. تو یہ حقوق ہمیں کس نے بتائے؟ اللہ تعالیٰ نے. وہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ امانت ہے. اور وہ ہم نے ادا کرنی ہے کس کو؟ جس مخلوق کو اللہ نے ادا کرنے کا ہمیں نبیوں کے ذریعے بتایا، بھائی اس مخلوق کو یہ حق دے دو گے تو تم نے اپنی امانت اس کو پہنچا دی. جو میں نے تمہارے پاس، جیسے میں نے کہا کہ ایک آدمی آپ کے پاس پیسے رکھواتا ہے، بھائی 1 لاکھ روپے رکھ لو، وہ فلاں بندہ تمہارے پاس آئے گا اس کو دے دینا. تو اب وہ پیسے نہ آپ کے تو ہیں نہیں، وہ دینے والے نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے، اور وہ امانت آپ نے لینے والے کو دینی ہے. ہم تو اللہ سے لینے والے ہیں اور مخلوق کو دینے والے ہیں. اب وہ مخلوق، اب یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر میں شامل کیا. تو یہ ذکر، اس کو بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی میرے ذکر کا آخری درجہ ہے. ذکر کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے کلام میں سے، اللہ کے کلام میں سے یہ سمجھے کہ ذکر کا سب سے اونچا ترین درجہ کیا ہے. وہ درجہ یہ ہے کہ میں نے صرف اللہ کے حقوق زمین پر آ کر ادا نہیں کرنے، میں نے اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے، اور میں نے اللہ کی مخلوقات کے حقوق بھی ادا کرنے. اور یہ سارے حقوق ہم سب کے پاس کیا ہیں؟ امانت ہے. اس لفظ کو میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں آپ کو بٹھا سکوں. اب آئیے کہ ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ کے کون کون سے حقوق ہیں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات ہمارے اوپر فرض کی ہیں اپنے انبیاء کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان اور مال سے. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. جب بھی اللہ ہم سے مانگے دو بھی میرا حق، تو ہم نے دینا ہے. اذان ہو گئی تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں لاؤ بھائی میری امانت تمہارے پاس تھی، ادا کرو نماز کی شکل میں. مال تھا، زکوٰۃ بنتی تھی، تو اللہ نے سال پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں لاؤ بھی میری امانت واپس کرو مجھے. تو یہ عبادات جو ہیں یہ کس کے حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق. یہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ کس کی امانت؟ اللہ تعالیٰ. اب بندوں کے حقوق ہمارے ذمے کیا ہیں؟ ان میں سے بڑے بڑے حقوق صرف میں بتا دیتا ہوں جس کے اندر سارے حقوق انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے. انسانوں میں بڑے رشتے جو ہیں وہ والدین کا رشتہ سب سے بڑا ہے.
ان کے حقوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بتایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ کے اندر، کہ میں نے اپنا ذکر نازل کیا، اپنا کلام نازل کیا، اور میں اس کی حفاظت فرماتا رہوں گا۔ کیوں حفاظت فرمائیں گے؟ کیونکہ قیامت تک یہ شریعت میں رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تو اللہ نے حقوق کی ادائیگی کا علم بھی باقی رکھنا ہے، امانتوں کی حفاظت، امانتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنا تھا، اس لیے فرمایا میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، چوکیداری میں کر رہا ہوں اس اپنے علم کی، امانتوں کے علم کی۔ ماں باپ کے دو حقوق ہیں، ایک حق تو یہ ہے کہ ماں باپ زندگی میں کبھی بھی اپنی اولاد سے کوئی جائز مطالبہ کریں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کی جائز خواہش کو پورا کریں، کوئی بھی جائز خواہش جس کو شریعت جائز کہتی ہے، اگر پورا نہیں کر سکتے تو معافی مانگ کے اپنے ان کو راضی کر لے، معافی مانگ کے، لیکن ان کے حکم کا انکار نہ کرے۔ یہ پہلا حق ہے جو ہم نے اپنے والدین کو دینا ہے، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ والدین کا یہ حق امانت، جب بھی وہ مانگیں گے تو ہم نے ان کو دینی ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی عقل جو ہے ان کا ساتھ نہیں دے گی، تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی بہکی باتیں کریں گے، یا کبھی کوئی ایسی بات کر دیں گے جو اولاد کو اچھی نہیں لگے گی، بے تکی بات ہوگی، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی دیکھو یہ بڑھاپے کے اندر تمہارے والدین ایسا کریں گے کبھی کبھار، لیکن ان کا یہ حق ہے کہ ان کو تم نے یہ تک بھی نہیں کہنا کہ ابا جان اماں جان آپ نے غلط بات کہی، یہ کہنا بھی منع ہے، اس کو کہتے ہیں اف بھی نہ کہو۔ اگر وہ غلط بات کہہ بھی رہے ہیں تو ان کو ٹوکنا نہیں ہے، یہ ان کا دوسرا حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے بڑھاپے کے اندر، یہ ان کا حق ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ ماں باپ نے اولاد کو کیا حقوق دینے؟ 5 حقوق دینے، میں تفصیل نہیں عرض کر رہا، خلاصہ عرض کر رہا۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جیسی بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کا پہلا حق یہ اولاد مطالبہ کرتی ہے، حالانکہ وہ تو ابھی پیدا ہوا ہے اس کو تو پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس اولاد کے بھی کچھ حقوق میں نے امانت رکھوائے، وہ تم نے ادا کرنے ہیں۔ اس کا نام اچھا رکھو، جیسی وہ سمجھدار ہو تو اس کو خوشی ہو کہ والدین نے بڑا اچھا نام رکھا۔ دوسرا حق یہ ہے، دوسری امانت جو اولاد کی ادا کرنی ہے والدین نے، کہ اس کو بالغ ہونے سے پہلے دین کی تعلیم سکھائے۔ دین کی تعلیم کس چیز کا نام ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام ہدایت ہے، اسی کا نام دین، اور اس کو فرض علم کہتے ہیں۔ تو یہ باپ کے ذمے ہے کہ وہ بیٹے اور بیٹی کو بالغ ہونے سے پہلے یہ بتا دے کہ تم زمین پر کس لیے اتارے گئے ہو، ہم زمین پر امانتیں ادا کرنے کے لیے اتارے گئے، اور قیامت میں حساب اسی چیز کا ہوگا کہ کون کون سی امانتیں جو میں نے تمہاری زندگی میں آئی تھی تم نے ان کو دی تھی کہ نہیں دی تھی، اسی کا حساب کتاب قبر میں بھی ہونا ہے، اسی کا حساب حشر میں بھی ہونا ہے، اور کسی چیز کا حساب، حقوق کا حساب ہوگا، کسی چیز کا حساب نہیں۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے اور نماز سکھائیں، اس لیے کہ نماز جو ہے، اگر وہ نماز ہے اللہ کا حق، لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا حق ہے نماز کہ اگر بچہ نماز پڑھنا سیکھ لے بالغ ہونے سے پہلے اور اس کی پابندی کرے تو اس نماز کی برکت سے اس کے دل میں ہمیشہ زندگی میں خوف خدا اتنا پیدا ہوتا رہے گا کہ وہ مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے لیے ضرور کبھی نہ کبھی اس کے لیے فکر مند رہے گا۔ اس لیے نماز کو کہا کہ یہ باپ کے ذمہ ہے کہ 10 سال تک بچے کو نماز، 7 سال کی حکم میں نماز کرے اور 10 سال کی عمر میں سختی سے اس کو نماز پڑھائے، کیونکہ نماز امانتوں کی کو یاد دلانے والی چیز ہے، یہ واحد عبادت ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں ہر سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں امانتوں کا علم یاد دلایا جاتا ہے۔ انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ جو امانتیں ادا کرنے والے ہیں۔ مغضوب علیہم کون ہیں؟ جنہوں نے امانتوں کا علم سمجھا لیکن ضد کی وجہ سے ادا نہیں کی، وہ کون ہیں؟ اور وَلَضَّالِّينَ کون لوگ ہیں؟ جن کو امانتوں کا علم تھا انہوں نے سستی کی ادا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ہم ہر رکعت میں ہمیں یہ سبق یاد دلاتے ہیں، تم زمین پر امانتیں ادا کرنے کے لیے دے گئے ہو۔ دیکھو تمہارے ارد گرد 3 قسم کے انسان ہیں، ایک کو امانت کا علم دیا گیا تھا، اس نے ضد کی وجہ سے امانتیں دی نہیں کسی کو، ان پر میرا بڑا غصہ ہے، اور ایک وہ لوگ تھے جو کم ہمت لوگ تھے، ان کو بھی امانتوں کا علم میں نے دیا تھا لیکن انہوں نے بھی حقوق ادا نہیں کیے، نہ میرے حقوق ادا کیے نہ مخلوق کے حقوق ادا کیے بندوں کے، تو وہ بھی گمراہ ہو گئے، وہ بھی اپنا مقصد زندگی کا بھول گئے۔
تو نماز اصل میں امانتوں کا وہ یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا۔ تیسرا حق باپ نے اولاد کو یہ دینا ہے کہ جب تیسرا بڑا حق یہ ہے کہ ساری زندگی اولاد کے اندر برابری رکھے۔ کوئی بیٹا کوئی بیٹی ساری زندگی یہ نہ کہہ سکے باپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا دوسرے سے زیادہ محبت۔ یہ تیسرا بڑا حق ہے جو باپ نے اپنی ساری اولاد کو ساری زندگی دینا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس باپ کے پاس یہ اولاد کا یہ حق کیا ہے؟ امانت ہے۔ ہم نے اپنی مرضی نہیں چلانی ہے، یہ ہماری کوئی مرضی نہیں۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی آپ کو شریف سمجھتے ہوئے آپ کے پاس 1,00,000 روپے پیسے رکھوائے کہ بھئی یہ شریف آدمی ہے اور میرے پیسے ضائع نہیں کرے گا، لیکن پھر آپ کو ہر مجلس میں گندہ کرتا پھرے، اور 1 سال کے بعد آ کے کہے بھئی وہ 1,00,000 روپے میں نے آپ سے رکھوائے تھے وہ تو ادا کرو، اب اس کے رویے کی وجہ سے آپ اس کی امانت روک سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو سارا سال آپ کو ہر مجلس میں گندہ کرتا ہے۔ امانت تو دینی پڑے گی۔ امانت کا اس کے رویے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھے پیش آ رہا ہے، اس سے اس کا کوئی، امانت تو امانت ہے، اس لیے اس کو امانت کہا گیا، ذمہ داری کا احساس دلانے کی۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو باپ اس کا شرعی پردہ کروائے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کی فکر شروع کر دے والد، والدہ نہیں۔ یہ نکاح کی ذمہ داری والد کے اوپر شریعت نے ڈالی۔ اب اگر ان میں سے وہ اولاد کا کوئی حق اگر ادا نہیں کر رہا تو وہ امانت کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو وہ مثال دیتا ہوں، جو آدمی آپ کے پاس 1,00,000 روپے رکھوا کے گیا تھا، آپ کو سارا سال گندہ کرتا رہا، اور جب وہ لینے آئے تو آپ نے انکار کر دیا، بھئی میں پیسے نہیں دیتا، وہ چلا گیا۔ اب بتائیے کہ آپ نے پیسے تو دبا لیے، اب اس کے بعد آپ کو چین آئے گا اس کے پیسے دبانے سے؟ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، روزہ بھی رکھ رہے ہوں گے، ذکر بھی کر رہے ہوں گے، بار بار کیا خیال آئے گا؟ یار میں نے وہ امانت اس کی دینی تھی، وہ میں نے دی۔ ہمیں بھی اس لیے چین نہیں ہے، ہم نے بھی حقوق دبائے میں لوگوں کے، ہم بھی امانتیں روک کے رکھیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا، اللہ کے ذکر میں یہ حقوق امانتیں شامل ہیں کہ نہیں؟ کوئی یہ حقوق کا علم اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ خاوند نے بیوی کو کیا امانت دینی ہے؟ 5 حقوق خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے علیحدہ رہائش رکھ سکے، یہ ہم حق دے رہے ہیں اپنی بیویوں کو۔ پہلا حق نکاح کے فوراً بعد، رخصتی کے فوراً بعد، تو جب اس کا حق، اور پھر اس کے ذمے نہ ماں باپ کا کھانا پکانا ہے شوہر کے، نہ بہن بھائیوں کا کھانا پکانا ہے، بلکہ علماء تشریف فرمائے اس کے ذمے تو شوہر کا کھانا پکانا بھی نہیں، واجب نہیں ہے۔ واجب کا مطلب سوال کیا جائے گا اس سے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کپڑے دھوئے تھے کہ نہیں دھوئے تھے، خاوند کے روٹی پکائی تھی کہ نہیں پکائی، یہ سوال بیوی سے نہیں کیا جائے۔ ہاں وہ خدمت کرتی ہے، لیکن وہ جو خدمت کرے گی اس کے اوپر اس کو نفلی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ ہم نے خود سے حقوق بنا لیے کہ بیوی کا میرے اوپر یہ حق ہے کہ میں جاؤں تو مجھے دبائے بھی صحیح، مجھے میرا کھانا بھی گرم کر کے دے، میرے کپڑے بھی دھوئے ہوئے تیار ہوئے ہوئے ہوں۔ یہ ہم نے خود سے اپنے طور پہ یہ حقوق بنا لیے اپنے کہ بیوی کا حق ہمارے اوپر واجب ہے۔ واجب کا مطلب وہ ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے، قیامت کے دن پوچھا جائے اس سے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بیوی کو علیحدہ رکھے، اگر علیحدہ نہیں رکھ سکتا، اپنے گھر میں رکھتا ہے والدین کے، تو اس کے کمرے میں جانے کی اجازت شوہر کے علاوہ بیوی کی اجازت سے اس کے کمرے میں کوئی آدمی جا سکتا ہے۔ شوہر کے والدین بھی اپنی بہو سے پوچھے بغیر اس کے کمرے میں نہیں جا سکتے، بہن بھائی بھی نہیں جا سکتے، اور شوہر اس کی وجہ سے اپنی بیوی سے ناراض بھی نہیں ہو سکتا، ناراض ہوگا تو اس سے سوال کیا جائے۔ اپنے جیسے اپنے خرچ کے مطابق، اپنی آمدن کے مطابق کپڑے پہنائے، اپنی آمدن کے مطابق کھانا کھلائے، اپنی آمدن کے مطابق اس کو رہائش دے، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس سے محبت سے پیش آئے، کیونکہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہے آپ کے لیے۔ محبت سے پیش آنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو بیوی کو پہلے خود سلام کرو، اس کے پاس جب بیٹھو
تو مسواک کر کے اس کے پاس بیٹھے. بڑی نازک فطرت مخلوق ہے وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان باہر پھرتا رہتا ہے, اس کے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے. تو عورتوں کو بعض دفعہ مرد کے منہ کی بدبو اچھی نہیں لگتی, وہ بیچاری برداشت تو کر رہی ہوتی ہے ساتھ بٹھا کے. فرمایا کہ مسواک کر کے پھر بیوی کے پاس جا کے بیٹھے. وہ خوشبو لگاؤ جو بیوی کو اچھی لگتی ہو, آپ کو نہیں. ہو سکتا ہے آپ اپنی پسند کی خوشبو لگا لیں اور اس کے پاس جائیں تو اٹھ کے بھاگ جائیں, اس لیے اس کی پسند کا خیال رکھیں. چوتھا حق یہ محبت کا طریقہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے کبھی کبھار اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں نوالا بھی دے دو. جس جگہ جس برتن میں اس نے پانی پیا ہے اس کے سامنے اس کا گلاس اٹھا کے, چلو مہینے میں ایک دفعہ صحیح, اس کے سامنے وہ اس کا بچا ہوا پانی پی لو. توجہ یہ اس کا اور حق ہے جو بیوی کو دینا ہے. توجہ کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آپ سے بات کرے تو اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے اس کی بات سنیں. بہت سارے گھروں میں جھگڑے کی وجہ یہی ہے کہ بیوی بات کر رہی ہوتی ہے, وہ اپنا کوئی دکھڑا سنا رہی ہوتی ہے, اپنی اس کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن شوہر جو ہے وہ یہ سمجھ کے کہ یہ تو ایسی بس باتیں کرتی رہتی ہے, وہ اپنے کام میں مشغول رہتا ہے. جب وہ اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اس سے کہہ لیں بھائی آپ کی بات جو ہے وہ اہم ہے, میں سمجھتا ہوں آپ نے مجھے بات کرنی ہے, لیکن ابھی مجھے جلدی ہے, میں انشاءاللہ کام سے واپس آؤں گا تو تفصیل سے آپ کی بات سنوں, تو اسی وقت راضی ہو جائے گی. توجہ کا مطلب ہے بیوی کے چہرے کی طرف دیکھ کے اس کی بات سنیں, اس کو احساس ہو کہ یہ شوہر مجھ سے میری بات کو سمجھ رہا ہے, مجھے عزت دے رہا ہے. اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر کے اس سے باتیں کی جائیں. حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں کس لیے پیدا کیا گیا تھا بھائی؟ کھانا پکانے کے لیے, کپڑے دھونے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کس لیے پیدا کیا تھا؟ باتیں کرنے کے لیے اور کسی کام کے لیے. اور ان باتیں کرنے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سکون کا لفظ فرمایا. سکون کا مطلب ٹھکانا بھی ہے, لیکن سکون کا مطلب ہے کہ جب بیوی اپنے دل کا حال شوہر سے کرتی ہے تو اس کی باتیں سن کے بھی عورت مرد کو وہ سکون ملتا ہے جو کسی اور کی باتیں سننے سے نہیں ملتا. مسلمان کے رشتہ داروں کے ہم پہ کیا حقوق ہیں؟ بہن بھائیوں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ جوڑ کے رکھیں. وہ بے شک آپ سے ناراض ہوتے رہیں, لیکن آپ صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ آپ ان کی بیمار ہو جائیں تو ان کی خیریت دریافت کریں, اگر کوئی تنگ دست ہو تو ان کی خدمت کریں جو آپ کر سکتے ہیں, اور کچھ نہ ہو تو کم از کم ان کی خیریت پوچھتے رہیں وقتاً فوقتاً. بس یہ ان کا حق ہے جو آپ نے ادا کر. اگر کسی مسئلے میں ان کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اگر ان کی پریشانی دور کر سکتے ہیں تو یہ کریں. عام مسلمانوں کے حقوق ہم پر کیا ہیں؟ عام مسلمانوں کے حقوق یہ ہیں, ایک جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ دے. اس میں سارے حقوق شامل ہو گئے. اب یہ سوچئے کہ یہ سارے حقوق ہمارے پاس کیا ہیں, اور ہم یہ سب دبا رہے ہیں کہ نہیں دبا رہے. پھر چین آئے گا بھائی 1 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھنے, وہ تو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے, وہ تو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے, مخلوق کی امانتیں تو نہیں دے رہے. وہ تو حقوق ہم نے دبائے میں, اور یہ امانتوں کا علم یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا. یاد رکھیے, اگر مشرک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کسی کو, کافر جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا, اس کی طبیعت کے اندر اس کی فطرت میں بھی امانتوں کا علم ہے. یاد رکھیے, وہ بھی امانت دباتے ہوئے اس کا ضمیر بھی کبھی ساری زندگی اس کو چین نہیں لینے دے گا, اگرچہ وہ اللہ کو نہیں بھی مانتا. صداقت اور امانت یہ 2 صفات ہیں جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہیں. ماحول کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنے لگ جائے تو اور بات ہے, لیکن جب بھی جھوٹ بولے گا تو وہ فوراً اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا کہ تو نے امانت ادا نہیں کی, زبان سے تکلیف پہنچائی ہے دوسرے مسلمان. اب آئیے, ہم زبان سے کون سی امانتیں ادا, ہاتھوں سے کون سی, زبان سے تو امانتیں ادا ہی نہیں کر رہے. غیبت, چغلی, گالی مسلمان کو دینا, اس پر جھوٹا الزام لگانا,
سامان بیچتے ہوئے اس سے غلط بیانی کرنا، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، یہ ہاتھ سے تکلیف دینا ہے، اور سامان بیچتے ہوئے اس کا معیار صحیح نہ بتانا، یہ زبان سے مسلمان کو تکلیف دینا ہے، اور ہاتھوں سے ہم کون سی تکلیف دے رہے ہیں؟ راستوں کی رکاوٹ۔ ریڑھی ٹھیلے کے اوپر سامان بیچنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹھیلے کی وجہ سے راستہ گزرنے والا روک لیں۔ ٹھیلے کا مطلب ہے کہ ایک آدمی دکان نہیں برداشت کر سکتا، اس کے پاس اتنی آمدن نہیں ہے، تو سرکار اس کو اجازت دیتی ہے کہ تم اپنا سامان پہیوں والی دکان کے اوپر بیچو، لیکن وہ ایک جگہ کھڑے ہو کے نہیں بیچ سکتا جس سے رستہ رکے۔ اور یہ رستہ رکنا جو ہے، یاد رکھیں، یہ شریعت کے اندر اتنی بڑی خیانت ہے، جو آدمی راستے میں رکاوٹ بنے، دکانوں کے آگے 4-4 5-5 فٹ، جو انسانوں کے گزرنے کا راستہ ہے، جو آدمی اس راستے کو بند کرتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے، وہ اتنا بددیانت ہے اللہ کی نظر میں، کہ اگر وہ کسی آدمی کی گواہی دے کہ یہ آدمی ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ شریعت اس کی گواہی نہیں قبول کرتی۔ اتنا خیانت دار آدمی ہے۔ سواری کھڑی کرتے ہیں، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ موٹر سائیکل کھڑی کر رہا ہوں، سائیکل کھڑی کر رہا ہوں، یہ گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ یہ ساری امانتیں ہم ضائع کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو اللہ نے اس کو بھی ذکر، اللہ والوں کی نظر میں تو ذکر کی یہ ساری چیزیں ذکر کے اندر شامل ہیں۔ اگر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو امانتیں تو دبائمی ہیں، اور اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کو چین آئے گا، کیسے آئے گا؟ اس لیے نہیں، اس لیے سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، ہماری زندگیوں سے چلا گیا ہے، کیونکہ ہم نے اس ذکر کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ بھئی اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے، لیکن ہم نے اس ذکر کا وہ مطلب نہیں سمجھا جو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام میں تفصیل سے سمجھانا چاہے۔ ہر وہ چیز جو میری یاد دلانے کا سبب بنے، میرے حکم کو یاد دلانے کا سبب بنے، میرے امانتوں کو یاد دلانے کا سبب بنے، سب کے سب میرے ذکر کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے اس کا علاج توبہ ہے، یاد رکھیے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو یہ کمی بیشی ہم سب سے ہوئی ہے اور ہو بھی رہی ہے، لیکن اس کا علاج جو ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے اندر رکھا ہے، کہ انسان روزانہ توبہ کرتا رہے، جن لوگوں کے حقوق اس نے دبائے ہوئے تھے ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہاں آپ نہیں دیں گے تو آگے تو دینا ہی پڑے گا۔ ایک اور بڑا حق جو مسلمانوں کا ہم نے دبایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ناراضگیاں تو چلتی رہتی ہیں رشتہ داروں سے بھی، مسلمانوں سے بھی، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں آپ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو، 3 دن سے زیادہ آپ کسی مسلمان سے بات چیت بند نہیں کر سکتے، جتنی مرضی اس نے آپ کو تکلیف دی ہو۔ ہاں، یہ اگر اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو آپ اس سے لین دین نہ کریں بس، لیکن اس کے جو حقوق ہیں وہ آپ نہیں دبا سکتے۔ اگر وہ آپ کو مل جائے تو سلام کریں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی خیریت پوچھیں، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائیں۔ تو 3 دن کی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ مسلمان سے 3 دن تک ناراض رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کے لیے اجازت نہیں۔ یہ امانتیں بھی ہم نے دبائی ہوئی ہیں، تو ہم نے زیادہ امانتیں تو دبائی ہوئی ہیں۔ ایک اللہ کی امانت ادا کر رہے ہیں، وہ بھی پورے طریقے سے نہیں کر رہے۔ اس لیے توجہ دلانا مقصود ہے۔ اس وقت توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں اپنی زندگی میں، کیونکہ ان سب چیزوں کا ہم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن قبر میں بھی پوچھا جائے گا اور قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا تفصیل سے، بلکہ ہمارے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک ہم ان امانتوں کی ادائیگی کا جواب نہیں دے دیں گے۔ اس لیے کوشش کریں۔ پھر اس امت کو جو آخری بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کسی کی امانت ادا کرتے ہیں دنیا میں، آپ نے والدین کا حق ادا کیا، والدین نے اولاد کا حق ادا کیا، خاوند نے بیوی کے یہ حقوق ادا کیے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، بیوی کے ذمہ بھی خاوند کے 2 حقوق ہیں بس، جو واجب ہے، جس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ خاوند
کہ جب اس کو اپنی جسمانی ضرورت کے لیے بلائے اس وقت بھی انکار نہ کرے، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، مطلب باقی کی حالت میں تو ہو، لیکن کوئی بھی کام کر رہی ہو، گھر کا کام کر رہی ہو، تو اپنی اولاد، اپنے سارے رشتوں سے، رشتہ داروں سے زیادہ اپنے شوہر کو عزت دے۔ دوسرا حق اس کے اوپر یہ ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ اب جب آپ کسی کا یہ حق ادا کرتے ہیں تو حق ادا کرتے کے ساتھ ہی آپ کو فوراً تسلی اور چین آ جاتا ہے کہ نہیں، اور جس کا آپ حق ادا کرتے ہیں اسی وقت اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے آپ کی طرف سے کہ نہیں۔ اگر آپ ماں کا کہنا مانیں گے، والد کا کہنا مانیں گے، جیسے اس نے کوئی حکم دیا فوراً اٹھ کے چل پڑے، تو اس حکم ماننے کے اوپر والد کے دل سے جو دعا نکلے گی اور خوشی ہوگی وہ اسی وقت ہوگی یا بعد میں ہوگی؟ اب سمجھیے کہ ہمارے ذمے، ہم یہ جو آخری امت ہے، ہمارے ذمے بے جان مخلوق کے حقوق بھی ہیں۔ یہ پچھلی امتیں اس سے محروم ہیں۔ جب ہم بے جان مخلوق میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ ہمارا لباس، ہمارا کھانا، ہماری رہائش، اللہ کا گھر، بیت الخلاء، بازار، راستے، درخت، یہ سب چیزیں اللہ کی بے جان مخلوق ہیں۔ ان کے حقوق بھی ہمیں بتائے گئے کہ نہیں؟ کھانا کھانے کے آداب اور حقوق نہیں بتائے گئے ہمیں؟ بھائی کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یہ کس کا ہم ادا کر رہے ہیں؟ جاندار مخلوق کا یا بے جان کا؟ یہ عزت اللہ نے اس امت کو دی۔ یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے کھانے کی۔ کھانے کے بعد جب ہم الحمدللہ پڑھیں گے، اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے وہ مخلوق ہمیں کیا خوشی کا اظہار کرے گی، وہ بھی سوچیں۔ جب ہم کھانے کے اوپر بسم اللہ پڑھیں گے اور برتن کو صاف کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے دعا دے گی جیسے ماں دعا دیتی۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں بے جان چیز ہے۔ جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو کھانا اللہ تعالیٰ سے ہمارے بارے میں پوچھتا ہے کہ میں اس کے جسم میں جا کے بیماری پیدا کروں کہ شفا بنوں اس کے لیے، وہ پوچھ رہا ہوں۔ اور اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے وہ ناراض ہو جائے گا کہ نہیں، بھائی میرا حق ادا نہیں کر رہا، پیٹ اپنا بھر رہا ہے، میرا بھی کچھ تھوڑا سا حق ادا کر دیتا۔ اور اگر برتن صاف کر لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برتن اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ماں کا بھی جب حق ادا کرتے ہیں تو وہ بھی دعائیں دیتی ہے کہ نہیں۔ مسجد کے حقوق ہمیں بتائے گئے کہ نہیں؟ سیدھا پاؤں رکھو، دعا مانگو، یہ اس سے کوئی مسجد کو فائدہ ہوتا ہے؟ تو ایسی بتا دیے حقوق۔ یہ جو ہمیں مسجد میں داخل ہونے کے آداب بتائے اور نکلنے کے آداب بتائے، میں پوچھ رہا ہوں اس سے مسجد کو کوئی فائدہ ہوتا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ والے سنتے ہیں، جب آدمی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے جو طریقہ ہے داخل ہونے کا، تو مسجد خوش ہو جاتی ہے اس کے داخل ہونے سے، اس کو دعا دیتی ہے آنے والے۔ یہ جو ہم پیشاب پخانہ کرنے کے لیے بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اس کے بھی ہمیں کوئی آداب اور حقوق بتائے گئے ہیں کہ نہیں؟ یہ بایاں پاؤں اندر رکھنا، یہ کس کا حق ادا کر رہے ہیں ہم؟ اور نکلتے ہوئے سیدھا پاؤں کس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو آخر اس کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے ہم سے کہ نہیں؟ ہم تو یہ سب بھول گئے، سارے سبق ہم بھول گئے۔ کتنی مخلوقات کے حقوق ہم نے دبا کے رکھے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ سب وہ حقوق ہیں جو مستحبات کے درجے میں آتے ہیں، یعنی ان کے اوپر سوال جواب بے شک نہیں ہے، لیکن ہم کتنی دعاؤں سے محروم ہیں ان کے حقوق ادا نہ کر کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی درخت کو فائدہ پہنچانے کی برکت سے ہماری بخشش ہو جائے، یہ بھی عین ممکن ہے۔ صرف انسانوں کو کے حقوق ادا کرنے سے بخشش ہماری نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ کتے کو پانی پلانے والی واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف میں آتا ہے۔ اور کتا ایسا جانور ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جانوروں میں ایسا جانور ہے کہ اگر میرا جی چاہتا ہے کہ میں زمین پر کسی کتے کو زندہ نہ رہنے دوں۔ یہ ایسی مخلوق ہے یہ، لیکن اس مخلوق کو بھی پانی پلانے سے اس عورت کی بخشش اللہ نے کر دی کہ نہیں کی؟ تو بعض دفعہ اللہ نے اس امت کو جس طرح سے نوازا ہے
ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. کتا تو پھر جاندار ہے, ہمیں تو بے جان مخلوقات کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم میرا حق ادا کرتے ہو, میرا ذکر کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو, تلاوت کرتے ہو, حق تم میرا ادا کر رہے ہو, لیکن ساری مخلوق جو ہے میری کنبہ ہے. جب تم میرا حق ادا کرتے ہو تو میں تمہارے اوپر جو رحمت برساتا ہوں, میں تمہارے اوپر رحمت نہیں برساتا, تمہاری وجہ سے میں اپنے سارے کنبے کو, ساری کائنات کو وہ رحمت تقسیم کر دیتا ہوں. جنت بھی فائدہ اٹھاتی ہے ہمارے ذکر سے, نماز بھی فائدہ اٹھاتی ہے, جہنم بھی فائدہ اٹھاتی ہے, کیونکہ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. عرش کے اوپر سے جب ہمارا ذکر گزرتا ہے تو عرش بھی دعائیں دے رہا ہوتا ہے. ہم تو محروم ہیں بہت ساری چیزوں سے. اس لیے یہ اللہ والوں کے, یہ جو تربیت امانتوں کا علم علماء کے پاس ہے, کس مخلوق کے کون سے حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں, لیکن اس کو ادا کرنے کا جو ہمت ہے, تربیت ہے, کیسے ادا کرنے, کس وقت ادا کرنے, یہ اس کے لیے دل کو آمادہ کرنا, دل کو ہمت دینا, باندھنا, یہ اللہ والوں کی صحبت اور تربیت کے بغیر ناممکن ہے. یاد رکھیں, اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ ہمیں جو اتنے ہم امانتوں کا وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے آئیں, اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہم امانتیں, دل نہیں چاہتا امانتیں دینے کو, کیونکہ لوگوں کا رویہ جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. لیکن اللہ والوں کی صحبت میں آنے کے بعد پھر انسان کا رویہ ایسا تبدیل ہو جاتا ہے. ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ایک اللہ والے تھے, ان کے خلیفہ, ان کا انتقال ہو گیا, بہت بڑے بزرگ تھے. تو ان کے جو خلیفہ تھے, تو ان کے جو بیٹے تھے وہ بزرگ کے, وہ ان کی تکمیل نہیں ہو سکی, اپنے والد کے زمانے میں غافل رہے. تو وہ گئے اپنے والد کے خلیفہ کے پاس کہ حضرت میں غافل رہا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب میں اپنی اصلاح کروں, تو اب آپ مجھے میری اصلاح فرمائیں. تو وہ بڑے سخت مزاج تھے. انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگا دی لنگر خانے میں, حالانکہ پیر کے بیٹے تھے. لنگر خانے میں ڈیوٹی لگا دی, اور ڈیوٹی لگانے کے بعد جو وہاں پہ جو صفائی کرنے والی خاتون تھی, عورت تھی, وہ جو صفائی کرتی تھی خانقاہ کی بھی, اس میں باقی جگہ کمروں کی بھی, تو اس کے ذمہ لگایا کہ بھئی دیکھو کچھ دنوں کے بعد اس کو بتایا بھئی یہ ذکر کرتے رہو اور لنگر میں بیٹھ کے نا خادموں کی خدمت کرو, اللہ والوں کے آنے جانے والوں کی, کھانا پکاؤ اور وغیرہ تقسیم کرو. تو جب کچھ عرصہ گزر گیا تو انہوں نے وہ اس کو خادمہ کو کہنے لگے دیکھو بھئی تم یہ سارا کچرا اٹھا کے لے کے جاؤ, اور کچرا اٹھا کے لے کے جاؤ, جب ان کے پاس سے گزرو نا, میرے پیر زادے کے پاس سے, تو یہ غلطی سے نا ٹوکری ان کے اوپر ڈال دیں. وہ اس نے ڈال دی, وہ تو کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بھی تمہیں تمیز نہیں, اتنا کھلا رستہ تھا, تم نے یہیں سے گزرنا تھا ضروری, کپڑے بھی جھاڑے, اس کو برا بھلا بھی کہا. اس نے آ کے اطلاع دے دی کہ بھئی ابھی پیر زادے کا یہ حال ہے. انہوں نے کہا خاموش ہو گئے. پھر کچھ مہینے گزر گئے. کچھ مہینوں کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب بھائی پھر جا کے اس کے اوپر کچرا ڈالنا. پھر وہ گئی, اس نے جا کے پھر کچرا ڈالا. اب وہ بولے تو نہیں, لیکن غصے سے اس کو گھورا. اس نے آ کے اطلاع دے دی. تو کہنے لگے ابھی چاول کچے ہیں, ابھی دم پہ نہیں آئے. پھر کچھ عرصہ گزر گیا تو انہوں نے کہا کہ اب بھائی جاؤ, اب جا کر کے پھر اس کے اوپر کچرا ڈال دیں. وہ گئی, اس نے جا کر کے کچرا ڈالا, تو اب تو وہ گھبرا کے کھڑے ہو گئے اور اس کی منتیں کرنے لگ گئے کہ بھئی میری وجہ سے تجھے ٹھوکر لگی ہے. اس کا سارا کچرا سمیٹنے لگ گئے, اس کی ٹوکری میں ڈالنے لگ گئے. اس کو کہنے لگے میں جا کے چھوڑ کے آتا ہوں. ان کو امانت ادا کرنے کا سمجھ آ گئی بات کہ نہیں. سب بھول گئے کہ اس کا کیا رویہ تھا, کون سا کچرا اس نے ڈالا تھا. ان کو تو یہ تھا کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی. اس تکلیف کے لیے معافی تلافی کرنے لگ گئے, اور اس کا جو سامان کچرا بکھرا ہوا تھا وہ اٹھا کے ٹوکری میں بھی ڈالا, اور اس کو کہنے کے چلیے میں وہاں پھینک کے آتا ہوں, جا تو پھینک. یہ تبدیلی اللہ والوں کی صحبت میں, امانتوں کی ادا کرنے کی فکر کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ, اس مخلوق کی جو مخلوق آپ کو تنگ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھائے. آخر دعوانا الحمدللہ. چند منٹ کے لیے مڑا کے, کوئی صاحب بیعت تو نہیں ہونا چاہتے تھے؟ بیعت ہونے والے صاحب ہیں؟ چلیے ہیں نہیں, بس ٹھیک ہے, چند
مراقب ہو جائے. مراقبے کا مطلب ہے سوچنا، فکر کرنا، غور کرنا، خیال کرنا. اس وقت یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے پورے وجود پر برس رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر برس رہی ہے، کیونکہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قاسم ہیں، اور آپ کے وجود اطہر سے ہو کے ہمارے پورے وجود پر برس رہی ہے بارش کی طرح، سر سے لے کے پاؤں تک. یہی سوچتے رہیں بس چند منٹ کے لیے. اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، سوچنے. یہ رحمت کے برسنے سے نیت یہ کریں کہ یا اللہ میرے دل میں جو امانتوں کو ادا کرنے کی ابھی ہمت نہیں ہو رہی، اس رحمت کے برسنے سے میرے دل میں نرمی پیدا فرما دیں، اور جو امانتیں میں ادا نہیں کر سکا اس پر توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو امانتیں میں نے ابھی موت سے پہلے ادا کرنی ہیں ان کی امانتوں کے ادا کرنے کی میرے دل میں نرمی پیدا فرما دیجیے. اس نیت سے اس رحمت کو برستا ہوا محسوس کریں اپنے. اور یہ رحمت ہر وقت برستی ہے، یاد رکھیں، اس وقت خاص نہیں برس رہی، ہر وقت برستی ہے، ہم اس سے غافل رہتے ہیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طہر قلوبنا اللہم طہر قلوبنا من كل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک ومتنا علی السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى یا اللہ یہ سب حضرات آپ کی محبت کی وجہ سے تشریف لائے، کسی کو بھی یا اللہ محروم نہ فرمائے، اور ہماری جو زندگی کے دن باقی رہ گئے ان کے اندر جس مقصد کے لیے ہم زمین پر بھیجے گئے اس مقصد کو ہمیں ان دنوں کے اندر اس کی فکر عطا فرما دیجیے، اور امانت کے وعدہ جو ہم آپ سے کر کے آئے تھے اس کی ادائیگی کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمانا شروع کر دیجیے، اور جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں یا آئندہ ہوں گی ہر حق کی ادائیگی کی کوتاہی میں توبہ کی توفیق شامل فرما دیجیے، حاضرین کی بھی سب دعائیں قبول فرماتے رہیے، غائبین کی بھی سب دعائیں قبول فرماتے رہیے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو توقع رکھتے ہیں، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، سب کے حق میں ہماری ساری دعائیں قبول فرماتے رہیے، ہم نے ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائیے، ہمارے مولانا سراج صاحب کے والد صاحب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائیے، اور یا اللہ ہمارے میر خاص کے پیر بھائی ہیں ان کے پوتے کو بھی یا اللہ تکلیف ہو گئی کینسر کی، اس کو بھی شفائے کامل عاجل عطا فرمائیے، اور یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائی آسان فرما دیجیے، بے اولادوں کو نیک اور صالح زندگی والی بے عیب اولاد عطا فرمائیے، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں رشتوں کے منتظر ہیں ان کو جلد اپنے گھروں میں آباد فرما دیجیے، وہ بچیاں جن کو طلاق ہو گئی، جو بیوہ ہو گئیں جوانی کی عمر میں، ان کے گھر کے محرموں کو ان کے دوسرے نکاح کی فکر عطا فرمائیے، جن کی اولاد بگڑ گئی ہے اس کو ہدایت عطا فرما دیجیے، اگر والدین ہدایت پر نہیں تو ان کو بھی ہدایت عطا فرما دیجیے، جن کی یا اللہ گھروں میں خاندانوں میں آپس میں نا اتفاقیاں ناچاکیاں اور دوریاں پیدا ہو گئی ان کے دلوں میں محبت انڈیل دیجیے اور آپس میں شیر و شکر کر دیجیے، امت محمدیہ کو اپنا مقام اور منصب پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائیے، ہمیں تو یا اللہ آپ نے اس لیے اس امت میں پیدا کیا کہ نبی کی امانتوں کا علم اور نبی کی امانتوں کو ادا کرنے کی تربیت حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی خوبصورتی سے آگاہ کریں، ان کو بھی اسلام کی دعوت دیں، لیکن ہم یا اللہ یہ سبق بھول گئے، ہم نے تو خود غیر مسلموں کی تعلیم اور تربیت کو عام سمجھنا شروع کر دیا، ہمیں معافی عطا فرما دیجیے اور پھر سے اپنے نبی کے ساتھ وہ وابستگی نصیب فرمائیے کہ اس دور کے مسلمانوں کو پھر سے ساری انسانیت کی سرداری عطا ہو جائے، اور جو لوگ آپ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں دنیا کے کسی کونے میں کسی بھی انداز سے ان کی خدمات کو قبول فرماتے رہیے، مزید توفیقات سے نوازیے، ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل رکھیے، اللہم لا تفرق جمعنا ھذا الا بذنب مغفور وسعی مشکور وتجارت لن تبور یا عزیز یا غفور ویا عالم ما فی الصدور سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ۔ السلام علیکم۔ کہیں گے